بالآخر افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے حتمی فیصلہ ہو گیا۔ بارہا جس کی خبر ہم دے رہے تھے، جس کی تصدیق کر رہے تھے، خیبر پختونخوا حکومت نے بھی بڑا اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب فیلڈ مارشل سعید آصف منیر نے بھی واضح اور دو ٹوک پیغام دے دیا ہے کہ یا تو فتنہ الخوارج رہیں گے یا پھر افغانستان تسلیم کرے گا پاکستان کو۔ اور دوسری جانب کے پی حکومت نے کیا بڑا فیصلہ کیا ہے افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے، پولیس کو بڑا حکم دے دیا گیا ہے۔ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان تنولی۔ کیسر تنولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ناظرین، ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، بارہا ہم افغان مہاجرین کے انخلاء کو لے کر کے جو آپ کے سامنے اس اپنے پلیٹ فارم سے خبر آپ کو دیتے ہیں، جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہوں یا پھر صوبائی سطح پر ضلعی انتظامیہ کی بات کریں، تمام تر جو خبریں ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور آج بھی بڑی خبریں افغان مہاجرین کے انخلاء کو لے کر کے ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ مسلح فورسز کی بات کریں، چونکہ ہمارے اداروں کی ہم اکثر بات کرتے ہیں، تو چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سعید آصف منیر کی بات کریں تو انہوں نے اب واضح اور دو ٹوک پیغام دے دیا ہے۔ یعنی کہ ایک جانب جہاں افغانستان کو پیغام دیا گیا، وہاں پر دہشت گرد جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کو پیغام دیا گیا، دوسری جانب افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی obviously واضح پیغام ہے۔ اور اسی تناظر میں خیبر پختونخوا حکومت کی بات کریں، وفاق تو پہلے ہی obviously یہ دیگر صوبوں کی بات کریں وہ تو عمل درآمد یقینی بنا رہے تھے، خیبر پختونخوا کے اندر عمل درآمد یقینی نہیں بنایا جا رہا تھا، تو اب ان کے حوالے سے بھی بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کیسر خان تنولی کی جانب بڑھتے ہیں، خبر جانتے ہیں ان سے۔ کیسر تنولی، خبر اپنے ناظرین کو تو دیتے ہیں آخر میں، لیکن اس سے پہلے فیلڈ مارشل سعید آصف منیر کی بات کریں۔ فیلڈ مارشل سعید آصف منیر ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف ہیں، ان کے کہنے کے بعد اب تو کوئی دو رائے باقی بچتی نہیں ہے کہ اب بھی افغان مہاجرین کا انخلاء یقینی نہیں بنایا جائے گا۔ بہت شکریہ صدیق۔ دیکھیں، ہم کنیکٹڈ بھی ہیں، ہم سورسز بھی رکھتے ہیں، ہمارا اہم جو میٹنگز ہوتی ہے، جو اس کے اندر چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، جس طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہیں، جس طرح سے ان کے حوالے سے جو بھی ایک پلان ترتیب دیا گیا تھا نا، ہم اپنے دیکھنے والوں کو مسلسل اس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہے ہیں۔ اب بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر میٹنگز بھی ہوتی ہیں، ڈیلی بیسس کے اوپر انالیسس بھی ہوتا ہے کہ کہاں پر کس طرح سے جو ہے وہ کروائیاں ہو رہی ہیں، اور ڈیلی بیسس کے اوپر ایک چارٹ مرتب کیا جاتا ہے جس کے اندر پن کیا جاتا ہے کہ یہ ایریا جو ہے یہ ہاٹ سپاٹ ہے، یہاں پر اتنے افغانی موجود ہیں، یہاں پر اتنے ویزا کے ساتھ ہیں، ادھر یہاں پر ویزا کے اوپر بھی جو ہیلتھ ایشوز کے ساتھ آئے ہیں وہ ہیں، ٹورسٹ ہیں، اور کتنے غیر قانونی مقیم ہیں، ان تمام کا ریکارڈ ڈیلی بیسس کے اوپر مرتب کیا جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ ابھی بھی بڑی تعداد میں افغان جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں، پورے پاکستان کے اندر، جس طرح سے خیبر پختونخوا ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور صوبے کی تقریباً 4.5 کروڑ کے قریب آبادی ہے، اور اس میں تقریباً 1 کروڑ لوگ رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ اور غیر قانونی طریقے سے مقیم اور ویزا کے اوپر آئے ہوئے لوگ سب کو ملا کے ایک محتاط اندازے کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی تعداد افغانیوں کی وہاں پر موجود ہے۔ اب کیونکہ ایک کلیئر ایکشن پلان ہے، اور کلیئر ایکشن پلان تقریباً پچھلے 5-6 مہینوں سے چل رہا ہے، ایسا ایسا چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا کہ بڑے تعداد میں یہاں پر افغان موجود ہیں جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، تو ان کی چھانٹی کرنا، ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنا، ان کو وطن ان کے واپس بھجوانا، یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ لیکن ایک چیز جس کے اوپر ہم لوگ بار بار زور دے رہے ہیں اور بار بار اپنے دیکھنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ اپنے دماغ میں، اپنے دل میں اس چیز کا اطمینان کر لیں کہ اب ان کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی، ان کی معافی نہیں ہوگی۔ جو ایک دفعہ یہاں پر غیر قانونی طور پہ پکڑا گیا اس کی ٹھکائی بھی ہوگی، اس کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا، اور ڈالا گیا بھی ہے، اور جو آزادانہ طور پر اور رضاکارانہ طور پر جانا چاہتے ہیں تو ان کے جانے کا بھی تمام تر بندوبست باعزت طریقے سے کیا ہوا ہے۔ تو اب کیونکہ آخری مراحل کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں، فیلڈ مارشل سعید جنرل آصف منیر چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہیں انہوں نے بڑا واضح پیغام دے دیا افغان گورنمنٹ کو بھی، افغان طالبان کو بھی، کہ آپ نے پاکستان کو چننا ہے یا فتنہ الخوارج TTP کو چننا ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے، اور اب ہم اس میں کسی بھی قسم کی ہم تجارت نہیں چاہتے ہیں۔ ہم دوستی تب چاہیں گے جب دوستانہ ماحول بنے گا، دوستانہ ماحول تب بنے گا کہ جب ان
فتنہ الخوارج ان دہشت گردوں کو آپ اپنے ملک سے ان کا صفایا کرو گے اور پاکستان کو ان سے محفوظ بناؤ گے. اگر پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کروائیاں کرتے رہے تو آپ بھی ہمارے دوست نہیں ہیں. بڑا واضح پیغام ہے. ہمارے ساتھ دوستی, ہمارے ساتھ تجارت تب ہی ممکن ہے جب آپ ان کا خاتمہ کرو گے اور پاکستانی جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ پاکستان کے اندر اغوانی ہیں ان کو واپس لو گے اور دہشت گردی کی نہ ہونے کی گارنٹی دو گے. نہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ اتنے ہی دشمن کہلاؤ گے جتنے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, جتنے فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں. معافی نہیں ہوگی. پاکستان کے ساتھ دوستی, پاکستان کے ساتھ ہاتھ بڑھانا جو ہے وہ بڑا واضح ہے. اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز, پاکستانی قانون نافذ کرنے والے ادارے, پاکستانی مسلح افواج اور پاکستان کی پولیس کو بڑا کلیئر کٹ پیغام دے دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ہم لوگ زیادہ اس لیے ڈسکس کرتے ہیں, وہاں پر بڑی تعداد ہے افغان غیر قانونی طور پر جو مقیم ہیں ان کی, اور کچھ بڑی تعداد میں ایسے بھی ہیں جن کے پاس آئی ڈی کارڈز ہیں, جن کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ موجود ہیں, لیکن ہے وہ پاکستانی نیشنلٹی انہوں نے حاصل کر لی غیر قانونی طریقے سے. کسی خاندان میں گھس کے, نادرا کے اہلکار کے ساتھ مل کے, کسی یونین کونسل کے چیئرمین کے ساتھ مل کے, کسی تحصیل کونسل کے چیئرمین کے ساتھ مل کے, یہ ایک پلاننگ کے تحت, منظم پلاننگ کے تحت ہوا. اور ان کی کارروائیاں بھی ہم نے بتایا, گزشتہ ولاگز ہماری اس چیز کے گواہ ہیں. مطلب اب جو ہے نا, اب بے شک انہوں نے کارڈ تو حاصل کر لیے, بے شک انہوں نے پاسپورٹ تو بنا لیے, لیکن جو خاندان کے اندر جس کے اندر شامل ہوا اس خاندان والے کو بھی سزا مل رہی ہے, جس نے اس کو اپنے خاندان میں گھسایا اور اپنا فرض ظاہر کیا, اور جس نے اس کی تصدیق کی اور نادرا سے شناختی کارڈ بنوانے میں اس کی مدد فراہم کی, اس کو بھی سزا مل رہی ہے. تو اب چیزیں بہت کلیئر ہیں. ایک مانیٹرنگ سسٹم جو ہے اس کو جو ہے بنا دیا گیا, وہ فعال ہے, اور وہ ڈیلی بیسس کے اوپر تمام تر جو ہونے والی کاروائیاں پورے پاکستان کے اندر اس کا ایک جائزہ لیتا ہے, اور جائزہ لینے کے بعد بتاتا ہے کہ اتنے % کاروائی ہوئی ہے, اتنے % لوگ نکل گئے ہیں, اتنے % کو گرفتار کر لیا گیا, اتنے % کی ہم نے نشاندہی کر لی ہے اور ان کو ایسے نکالا جائے گا. بارڈر کا بھی تھوڑا سا کیسے تو نہیں بتا دیں, بارڈر کے اوپر جو یہاں سے انخلا کر کے جن کو بھیجا جاتا ہے اپنے وطن, ان کی بھی پراپر سکریننگ, پراپر ہر ایک چیز دستاویزات رکھ کے تاکہ وہ واپس اس ملک محکمہ داخلہ پاکستان, وفاقی حکومت, چاہے وہ ایف آئی اے کی جو ایجنسی ہے نا, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, اس کے خصوصی کاؤنٹرز کا قیام کیا گیا ہے. وہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی اور بلوچستان تورخم کے راستے بھی جو ان کا انخلا ہو رہا ہے وہاں پر بھی. تو معاملہ یہ ہے کہ چیزیں بہت واضح ہیں, چیزیں بہت کلیئر ہیں کہ اغوانیوں کو, افغانستانیوں کو جو پاکستان کے اندر مقیم ہیں, ایک جو انٹرنیشنل لا ہے, جو طریقہ کار ہے, جو پوری دنیا کے اندر وضع ہے کہ ویزا لیں اور جائز طریقے سے کسی بھی ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر جائیں, اپنا کام کریں, جو بھی ویزا آپ کا اس کے مطابق اپنی وہاں پر زندگی گزاریں اور اس کے قانون کو مانیں. پاکستان بھی سمپل یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے قانون کا احترام کرنا چاہیے. پاکستان کی قوانین جو ہے, جو پوری دنیا کا ایک انٹرنیشنل لا ہے, جو طریقہ کار ہے, جو ڈاکومنٹیشن کا جو سلسلہ ہے, جو پاسپورٹ کے اوپر ویزا سٹیمپ ہونے کا طریقہ کار ہے, اس کے مطابق آپ آئیں گے, ویلکم کریں گے, اور کسی غیر قانونی اغوانی کو پاکستان میں رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے, سختی سے نپٹا جائے. اچھا, کیسے تو خیبر پختونخوا کی, ہم بلوچستان خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں, تو کے پی واحد وہ صوبہ ہے جہاں پر دہشت گردی کی بات کریں, اوبیسلی بہت زیادہ دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں, اور اسی طرح افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد آپ کو پتہ ہے کہ چاہے ناردرن ایریز کی بات کریں, مختلف علاقوں میں موجود ہے غیر قانونی, اور جو نیشنل اوبیسلی اللیگل طریقے سے بنے ہوئے ہیں. تو ان کے حوالے سے بہت سارے لوگ کے پی سے بھی ہم سے اوبیسلی رابطہ کرتے تھے, ہمیں بتاتے تھے کہ جی یہاں پہ تو کارروائی نہیں ہو رہی. منسرہ کے حوالے سے آپ نے خبر دی تھی, ہزارہ کے حوالے سے, ہری پور کے حوالے سے. تو اب تو واضح اور دو ٹوک پولیس چونکہ ظاہری سی بات ہے وہ فورس ہے جو گراؤنڈ کے اوپر ہر پولیس کی سطح تک کام کرتی ہے. یہاں سے ایک چیز میں آپ کی بات میں سمجھ کے میں اس کو لنک کرتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کے لیے. خبر ہے اور کارکردگی جو ہے اب جانچی جائے گی. وہ کیسے کہ جو کہتے ہیں نا کہ علاقے کا جو ایس ایچ او ہوتا ہے, اس سے بڑا جو ہے نا کوئی انٹیلیجنس افسر نہیں ہوتا, بالکل ایسا ہی. اس سے بڑا کوئی جو ہے وہ سرویلنس والا نہیں ہوتا, اس سے بڑا کوئی جو ہے وہ اس علاقے کی کہتے ہیں گدائی ہوتا ہے ایس ایچ او. بالکل ایس ایچ او اگر جو چاہے گا ویسے ہوتا ہے, اور ایس ایچ او کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا افسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ایس ایچ او کی جو کارکردگی ہے وہ جانچی جائے گی کہ اس نے کتنی بہتر کارکردگی جو ہے وہ شو کی ہے, کہ اس کے علاقے کے اندر, اس کے تھانہ کے سرکل کے اندر کتنے اغوان موجود تھے, کتنے ہیں اور کتنے جا چکے ہیں. یہ ماہانہ کارکردگی رپورٹ جو ہے ہر تھانے کا ایس ایچ او جو ہے وہ جمع کرائے گا. تو یہ کارکردگی رپورٹ اور یہ کارکردگی کا جو معیار اب سیٹ کیا ہے نا اغوان کے حوالے سے, باقی تو جرائم اور باقی کرائم تو ساتھ ساتھ چلتا ہی رہے گا,
لیکن کتنے اغوانیوں کو انہوں نے نکالا غیر قانونی طور پہ جو مقیم تھے، اور کتنے اغوانیوں کو گرفتار کیا جو کہ غیر قانونی طور پہ مقیم تھے، اور کتنے اغوانیوں کا ڈیٹا مرتب کیا جو کہ ویزا کے اوپر آئے ہیں یا کسی اور جو سورس ہے یا کسی کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، کتنے اغوان اس کے علاقے میں موجود ہیں۔ یہ تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں فراہم کرنا، کارروائی کرنا، سب چیزیں جو ہے نا اس کو لائن اپ کرنا، یہ متعلقہ تھانے کے SHO کی ذمہ داری ہے۔ اور اب خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے بھی یہ واضح احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ڈنڈا پیر ہے نا، کہتے ہیں کہ ڈنڈا جب چلتا ہے تو ڈنڈا چل گیا ہے۔ ڈنڈے نے اب سب کو بتانا شروع کر دیا ہے کہ کوئی رعایت نہیں ہوئی، کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اس کی راہ میں جو رکاوٹ بنے گا اس کو بھی ڈنڈا پھیرا جائے گا۔ کیسے تونی بہت شکریہ۔ ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے، اختتام سے قبل آپ سے پھر گزارش کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن ساتھ میں جو بنا ہوا ہے اس کو ضرور بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ جو ہماری ویڈیوز ہیں، ہماری جو خبریں ہوتی ہیں وہ بآسانی آپ لوگوں کو موصول ہو سکیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔